اس کے اوپر پہلے ایک بریف سے اپنی رائے دے دیجیے گا کہ آئین ہے اس میں ترمیم کرنی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ برین سٹارمنگ ہونی چاہیے تھی، اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے تھی، تھوڑا سا اس کے اوپر بیٹھ کے کچھ اور لوگوں کا اوپینین بھی لینا چاہیے تھا، پھر کرنا چاہیے تھا؟ یاشفین، ایشو یہ ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے پاکستان میں، بنیادی طور کے اوپر تو جو سیاست کے اندر جو ایک شاک ویوز ہیں ان کو آبزرو کرنے کے لیے، ان کو برداشت کرنے کے لیے یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ کی گئی ہے۔ خالی آئین میں لکھ دینے سے چیزیں جو ہیں ان کو وہ رسپیکٹ یا کنسنسس تو نہیں مل سکتا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے آئین کو مذاق اڑایا جا رہا ہے 2.5 سال پہلے، یعنی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسمبلی ٹوٹے گی تو 90 دنوں میں الیکشنز ہوں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ الیکشنز نہیں ہوئے۔ پھر آرٹیکل 2 ہمارا کہتا ہے کہ پاکستان کو گورن کریں گے چوزن ریپرزینٹیٹیو آف پیپل آف پاکستان۔ اب آپ کے سامنے ہی ہے کہ جتنی چوزن یہ پارلیمنٹ ہے، یعنی پورا الیکشن ہی چوری ہو گیا، اور آپ کیا اس کے جو ہے وہ بات کریں۔ تو پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ابھی امینڈمنٹس ہیں، ان کا جو طریقہ کار ہے یا ان کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ جنرل ضیاء الحق کی 8ویں ترمیم سے زیادہ نہیں ہے۔ تو دے ول آلویز بی کنسیڈرڈ کہ یہ ایک آؤٹ سائڈر انٹرونشن ہے آئین کے اندر، جو 1973 کا جو متفقہ آئین تھا۔ ان امینڈمنٹس کو ہمیشہ جو جس طرح سے 8ویں ترمیم کو ہمیشہ ایک بیرونی چیز لیا گیا تھا، اس کو بھی ایک بیرونی لیکن سر جو متفقہ آئین بنانے والی پارٹی ہے وہ شامل تھی اس آؤٹ سائڈر انٹرونشن کے اندر، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ تو دیکھیے نا، انہوں نے اپنے آپ کو ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر سے تعلق کر لیا ہے، اور وہ ایک انٹیریئر سندھ کی چھوٹی سی پارٹی بن کے اپنے آپ کو جو ہے وہ خوش ہیں، تو اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ویسے جو باڈی لینگویج تھی آج بلاول بھٹو صاحب کی، اس سے یہ تو نہیں لگ رہا کہ وہ اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی ریجنل پارٹی سمجھتے ہیں، وہ تو بڑے جوش و خروش سے آج بات کر رہے تھے۔ دھمکی کا شاید لفظ تھوڑا سٹرونگ ہو جائے گا، لیکن تنبیہ تو کم سے کم کر ہی رہے تھے کہ کچھ چیزوں کی طرف مت آئیے گا ورنہ ہم دیکھ لیں گے آپ کو۔ نہیں، وہ تو بلاول بھٹو ایسے باتیں کرتے ہیں، انہوں نے جو کروانا تھا انہوں نے کروایا ہے، اب پھر بھی جو کہیں گے وہ کریں گے۔ بلاول بھٹو بیچارے نے کیا کرنا، تو وہ بلاول بھٹو کی تو کیپیسٹی بھی نہیں رہے گی نا ریزسٹ کرنے کی یا کچھ کرنے کی۔ تو یہ تو ایسی باتیں ہیں، قصے کہانیاں ہیں۔ آئی تھنک اگر 28th امینڈمنٹ کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ ڈیولوشن لائیں گے، تو وہ دیکھیے وہ تو ایک ایسی ترمیم ہوگی جس سے لوگوں کا مفاد جڑا ہوا ہے، لیکن فرینکلی وہ بلاول بھٹو، مریم نواز، یہ زرداری صاحب اور اپنا نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے مجھے لگتا نہیں کہ وہ ہو پائے گا، اور دیکھتے ہیں کیسے آگے چلتا ہے۔ چلے، آج ویسے بھی بڑا دن تھا، 27ویں ترمیم نواز شریف صاحب کو پارلیمنٹ تک تو لے آئی، ہو سکتا ہے کچھ اور معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات چیت تک بھی جو ہے ان کو لے آئیں، لیکن سر کیونکہ ظاہر ہے آپ سینئر قانون دان بھی ہیں، وکیل ہیں، پریکٹس بھی کرتے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو عدلیہ والے معاملات اس کے اندر کیے گئے ہیں؟ پہلے تو ایک اوور آل اوپینین دے دیجئے، کیونکہ میں تو جس بھی کسی سے بات کری ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کے ہاتھ وغیرہ پہلے ہی بندے تھے، پاؤں شاؤں بھی باندھ دیے ہیں اب اس ترمیم کے بعد، تو تھوڑا سا اس کے اوپر واٹ از یور ٹیک آن دس؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اس کی تجویز سب سے پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی میں آئی تھی جی، اور اس وقت یہ اس لیے آئی تھی کہ اس وقت پی سی او ججز تھے سارے کے سارے جو مشرف صاحب کے پی سی او میں آئے ہوئے تھے، تو بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب نے یہ کنکلوڈ کیا کہ یہ ججز جو ہیں اگر آئین کے اندر ان کے فیصلے ہوئے تو اس سے آئین مسخ ہوگا، لہٰذا ایک ایسی نئی عدالت ہونی چاہیے جس کی جو تعلق ہے وہ پرویز مشرف صاحب کی رجیم سے نہ ہو۔ تو پہلے یہ بیک گراؤنڈ تھا جس میں یہ سی او ڈی آئی تھی۔ اب یہ جو سارے ججز ہیں، ظاہر ہے یہ پی سی او ججز تو نہیں تھے، اور یہ جو اس وقت بھی جو کانسٹیٹیوشن کورٹ کا تصور تھا وہ ایک عارضی کورٹ کے طور کے اوپر تھا۔ جی، 6 اب سال تو بنیادی طور کے اوپر جو ہوا ہے یہ سارا آپ کے سامنے، اس کے نتیجے میں تو جو آئین کی جو پوری کی پوری جو ایک آپ سمجھیے کہ جو سیپریشن پرنسپل ہے وہ تباہ و برباد۔ ایکچولی تو جہاں تک جوڈیشری کا تعلق ہے وہ تو 26ویں ترمیم میں تباہ ہو گئی تھی۔ 26ویں ترمیم کے بعد جب وکلا، بار کاؤنسلز اور ججز جو ہیں وہ 26ویں ترمیم کو نہیں روک سکے، اور آپ کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں ساری وہ چلی گئیں ایگزیکٹو کے پاس، تو اس کے بعد پھر فرینکلی بہت بڑا کوئی اتنا بڑا چانس موقع رہ گیا نہیں تھا کہ وہ یہ کر سکتے، اس کو بچا سکتے۔ لیکن بہرحال اس کو روکا جانا چاہیے تھا، جو اس وقت 26ویں ترمیم کو پولیٹیکل
پارٹی سمیت اپوزیشن جو ہے وہ بچا نہیں سکی. اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ نے جب 90 نشستیں تحفے میں دے دی نون لیگ پیپلز پارٹی کو, تو اس کے بعد تو پھر ظاہر ہے یہ تو اس وقت تو اب تو مردہ تو ہو ہی چکا تھا. اب تو آپ سمجھیے کہ نہلانا اور دلانا اور قبر میں ہی ڈالنا تھا, وہ انہوں نے اب ڈال دیا. نہیں, لیکن سر اس کے اندر پھر بھی تھوڑی سی فردر کلیئرٹی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس اور بھی دنیا کے ممالک میں ہیں. اگر کانسٹیٹیوشنل معاملات کے لیے ایک سیپریٹ کورٹ کا قیام کر دیا جائے, میں نے یہاں پہ ایک دو حکومتی لوگوں سے پوچھا تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ پینڈنسی ہے کیسز کی تو برڈن کم ہو جائے گا, کیونکہ بے شک کانسٹیٹیوشنل جو کیسز ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے, لیکن وہ وقت بہت زیادہ لے لیتے ہیں. تو اس میں کیا خرابی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تصور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بھی ملک مجھے آپ بتا دیں کہ جہاں پہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہو, جہاں پہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ ہو. یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تصور ہے یہ ہے جرمنی میں, جہاں پہ کہ انکوزیٹوریل پروسیڈنگز ہوتی ہیں نیچے کورٹس میں, اور وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ اوپر بنائی جاتی ہے, تاکہ ایپلیٹ کورٹ جو ہے وہ سسٹمز علیحدہ ہیں اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ علیحدہ ہے. اب پاکستان کے اندر یہ کہنا کہ پینڈنسی بہت ہے سپریم کورٹ میں لہٰذا ہمیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیتے ہیں, یہ تو اٹ سیلف فیلئر ہے آپ کا کہ آپ کی ڈسٹرکٹ کورٹس اور ہائی کورٹس کام نہیں کر رہی. تو آپ بجائے ان کو ٹھیک کرنے کے کہ اپنا جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں اور ہائی کورٹس ہیں ان کو فنکشنل کریں کہ یہ کام سپریم کورٹ میں آئے ہی نہ, آپ نے ایک اور اوپر کورٹ بنا دیے. اور اب آپ دیکھیے ایک لیگیسی ہے, کم از کم آپ کی 76 سال کی یہ لیگیسی ہے جس میں آپ کی ساری ڈیسیژن میکنگ ہے, پریسیڈنٹس ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ بائنڈنگ ہی نہیں ہے. تو آپ نے تو پاکستان کے اندر ایک اتنا بڑا آپ سمجھیے پنڈورا باکس کھول دیا ہے جس سے پاکستان میں جو جوڈیشل پریسیڈنٹ ہے, جو قانون ہے, وہ تباہ و برباد ہو کے رہ گیا. اور یہ تو دیکھتے ہیں آپ کتنا عرصہ چلتا ہے, لیکن جتنا عرصہ بھی چلے گا یہ پاکستان کو. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو صرف ایک سندھ کے جج, اور پھر اچھا یہ جو باتیں سارے آپ بہت ساری کانسٹیٹیوشن بینچز کے ہوتے ہوئے حکومت کو کوئی پرابلم نہیں آ رہی تھی اپنے مرضی کے فیصلے لیتے ہوئے بھی. بالکل ٹھیک ہے سر, یہ سارے ایشوز جو آپ بتا رہے ہیں ظاہر ہے اس میں صرف پرابلم یہ ہے کہ صرف اپنے 2-4 لوگوں کو نوازنے کے لیے کہ وہ بندے کو وہاں سے لگا لیں, اس کو وہاں سے لگا دیں, آپ نے کانسٹیٹیوشن کوڈ بنا دیے. اس طرح بھی کبھی آئین میں ترمیم ہوتی ہے کہ یہ بندہ میرا واقف ہے, ریٹائر ہو رہا ہے, اس کو میں نے لگانا ہے. عجیب و غریب لوگ ہیں, ان کو کہیں اور لگا دیتے اسی تنخواہ میں. صحیح, تو ٹھیک ہے, مطلب بیسیکلی آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی کانسیپٹ بھی نہیں اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. سر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے, تھوڑا سا پولیٹیکل نارمز, ویسے تو وہی بات ہے بہت کچھ کنٹروورشل ہو چکا ہے اس ملک کے اندر, لیکن اپوزیشن لیڈر موجود نہیں تھے. 27ویں آئینی ترمیم جو ہے منظور ہو گئی, پریزیڈنٹ کیسا سیٹ کیا, ایک تو اس پہ کامنٹ کیجیے گا. اپوزیشن کا سر جو رویہ تھا اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ شور ہنگامہ کر کے ووٹنگ کا وقت آتا ہے تو یہ میں ہمیشہ سوال کرتی ہوں کہ ہماری اپوزیشن کھڑے ہو کے منہ سے کیوں نہیں کہتی کہ نہیں ہم ووٹ نہیں دیں گے. واک آؤٹ کرنا اگلوں کے لیے میدان خالی چھوڑنے کے برابر نہیں ہوتا سر. ٹھیک ہے, کم از کم ریکارڈ میں تو جائے گا نا کہ اپوزیشن جو ہے اس نے اس کو احتجاج کیا تھا. اپوزیشن رہ کون سی گئی ہے, آپ نے جب پوری اپوزیشن پہلے اس کو ملیا میٹ کیا ہے, اب تو ایسے ایک سمبولک ہی ہے نا, یہ تو سمبلزم ہی کی بحث ہے, اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. اصل میں تو ایشو میں نے جیسا آپ کو کہا کہ جب 26ویں ترمیم نہیں روک سکی اپوزیشن بشمول بار کاؤنسلز کے ججوں کے, اس کے بعد کہانی ختم ہو گئی تھی. باقی تو اٹ واز جسٹ اے میٹر آف ٹائم, اور وہی ہوا جو 26ویں ترمیم کے بعد لوگوں کو جو خطرہ تھا, خدشہ تھا, وہی ہوا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن رہ کہاں گئی ہے, ختم کر دی گئی ہے, لیکن اسپیکر صاحب پھر گلہ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں بلاتا ہوں کہ آئیں آ کے بیٹھیں بات چیت کریں, یہ کوئی جواب ہی نہیں دیتے آگے سے. یہ وہ تو اسپیشلی جو اچکزئی صاحب سے, تو ان کی چونکہ دونوں کلاس فیلوز رہے ہیں پہلے ایچ ایس ایم سے, تو ان کی آپس میں ایک پرانی کوئی کھٹ پٹ چل رہی ہے. اور وہ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر جو ہے ان کو اپوزیشن لیڈر وہ نہیں بننے دے رہے, اور اسپیکر جو ہے وہ ان کے خلاف ہیں. بہرحال بات چیت تو الٹیمیٹلی ہونی چاہیے. اسپیکر صاحب ویسے آئی مسٹ سے کہ بڑے ریزنیبل آدمی ہیں, بڑے قابل آدمی ہیں, اور وہ چاہتے ہیں حکومت. نہیں لیکن سر سوری آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں, ان کا آرگیومنٹ جو وہ لیگل آرگیومنٹ دے رہے ہیں وہ ٹھیک دے رہے ہیں اسپیکر صاحب. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اپوزیشن لیڈر والا ایشو ہے وہ عدالت میں ہے, میں کیسے نوٹیفائی کر دوں, میں تو فی الحال اس میں انٹروین نہیں کر سکتا. عدالتوں کا جتنا احترام اس حکومت نے کیا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے, اس کو چھوڑ. آپ کو اسپیکر صاحب کی معصومیت پہ ہنسی آ گئی سر. یہ دیکھیے اصل جو مسئلہ ہے نا پاکستان میں وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ٹمپریچر اتنا زیادہ ہے کہ کوئی عقل کی بات بیٹھ کے بات تو ہو ہی نہیں سکتی.
تو جب تک پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے نہ آئے باقی ہر چیز جو ہے وہ نہیں ہو سکنی. اور اسی لیے میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ جو میری ملاقاتیں ہوئی عمران اسماعیل محمود مولوی صاحب اور میری حکومتی وزراء سے, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اقدامات کی ضرورت ہے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آئے. اور لیٹ سی کہ یہ ترمیم وغیرہ ہو جائے تو پھر جب ہم بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ ایک اعلیٰ ترین سطح پہ بیٹھتے ہیں تو ہم ایسے اقدامات کر سکیں کہ جس سے پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آئے اور ایک ہم آگے بڑھ سکیں اس گفتگو کے چلیں. آئی سلسلے کو ہوپ کہ آگے بڑھائیں. یہ جو آپ بات کریں اس کے اندر کوئی ہوپ یا کوئی ونڈو ہے جو ہو.